کو جھاڑ پڑتی ہے فون پہ، اس کی جو ہے وہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے، اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان سے اپنے مرضی کے احکامات لیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، مانا آپ نے 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ صبح شام آپ ان کی جو ہے وہ سرزنش کریں۔ میں سرزنش آسان جو ہے وہ ایک مہذب لفظ استعمال کر رہی ہوں، ورنہ جو گفتگو ہمیں پتہ چلا ہے عمران خان صاحب جو عادی ہیں گفتگو کرنے کے، وہ اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ کیا گفتگو اگر آپ کو پتہ چل گیا آتے جی آگے، تھوڑا سا بول بھی مجھے بات کر لینے دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ عمران خان کی محبت میں پرویز الہی کو عدالتی وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے احکامات منوانے کے لیے آپ نے کل کیا کیا کہ آپ نے کل وفاقی حکومت کو، وفاقی اسلام آباد کی پولیس کو، رینجرز کو، تمام اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ مان لیا کہ پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ آپ کا مرہون منت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ گالی گلوچ پہ اتر آئیں، آپ جو ہے وہ نہ سینیورٹی کا لحاظ کریں۔ آپ نے تو بزدار سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت رکھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی۔ میں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کی اس جو حالت ہے اس پہ ان کی پارٹی میں سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی جو اپنے اہل و عیال ہیں ان میں سے کسی کو پرویز الہی پر ترس آئے گا نہیں آئے گا، لیکن مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کے منصب کا خیال ہے۔ میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے 16 دن میں جو 60-70 کے قریب پولیس والے اور جو باقی بیوروکریسی کے اندر تبادلے کیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی ادارے کا سو موٹو بھی نہیں ہوگا، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر کل سے جو ایک عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش، معصوم خواہش تھی کہ شہباز گل چونکہ کچے چھچے کھول دے گا عمران خان کے، اور وہ بتائے گا کہ لسبیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون کون، اب تو خیر وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس تمام جو ٹیم بنائی گئی تھی جس کے اندر بہت سارے محکموں کے لوگ شامل تھے، اب تو وہ رپورٹ آ بھی چکی ہے، لیکن وہ بہت سارے راز کھول دے گا۔ اس راز کے اوپر اب عمران خان کو شہباز گل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنی پرواہ ہے اور اس کو اپنے چہیتے ایک چینل کی پرواہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ مارے جائیں گے، شہباز گل اکیلا نہیں جائے گا۔ جب اس نے یہ میسج بھجوایا اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اب جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ کل جب کہا کہ شہباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، اس کو کھانسی کی بیماری پہ جو ہے وہ ایک پہلے کہا نجی اسپتال میں شفٹ کرو، جب کہا گیا کہ سر نجی اسپتال میں نہیں ہو سکتا، وہ قیدی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا شہباز گل وفاقی حکومت کا قیدی ہے، اسلام آباد کے پاس وفاقی حکومت کی اپنی جیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کے مجرم کے ساتھ، ان کے ملزم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وفاقی حکومت طے کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ضلع الائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لاڈلے کو، میرے پیارے کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کہیں پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تماشا اور یہ پروپیگنڈا شہباز گل کی جو ہے وہ جب اس کو اریسٹ کیا گیا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے ہو تشدد ہو گیا ہے، شہباز گل کو مار پیٹ کے لے گئے ہیں، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ شہباز گل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، شہباز گل بلکہ ڈرتے مارے بیچارہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ، اور اب اس وقت جو ہے مجھے ابھی گاڑی میں آتے آتے ایک جملہ یاد آیا کہ جس طرح جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے اب دوبارہ سے کرندے فٹ کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور وہاں وہ ضرور کرتے ہیں جہاں زمینیں ہوتی ہیں، جہاں زمینیں ہوں گی وہاں سے آپ کو ہیرے یاد آتے ہوں گے، اور جب ہیروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو بشرا بیگم یاد آتی ہوں گی، اور اب بھی یہ عالم ہے کہ اب جو ہے وہ ایل ڈی اے کے حوالے سے ایک پوسٹنگ کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کا کل سے بہت زور ہے پرویز الہی کے اوپر، اور جو ان کے غیر قانونی احکامات تھے شہباز گل کے حوالے سے ہوں یا پوری پنجاب کو چلانے کے حوالے سے۔ ہم پہلے روتے تھے کہ جی بزدار کو چلاتا ہے عمران خان،
آج یہ عالم ہے پرویز الہی جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاستدان کہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. اور عمران خان نے پہلے دن جب ان کے دفتر گئے تھے تو ان کو وہاں بیٹھ کر ان کی اوقات بتا دی تھی. جب وہ چیف منسٹر کی خود کرسی پہ بیٹھے تھے، ان کو سامنے باپ بیٹے کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اوقات کے بیچ میں رہنا. اور آج یہ عالم ہے کہ آج پھر سے اپنے کرندے فٹ کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جہاں زمین کا ذکر آتا ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے گاڑی میں نے سوچا کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ گوگی پنکی کا مشن ادھورا پرویز الہی کرے گا پورا. اور جو گوگی اور پنکی کے مشن رہ گئے تھے، وہ تمام کرندے جو اس پورے گینگ کے فرا گوگی اور پنکی گینگ کے جو لوگ تھے، ان کو دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر فٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی اگلے الیکشن کے لیے مزید پیسے کمانے ہیں. ابھی عمران خان کو اور کما کے دینا ہے، اور یہی کمائی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ دوبارہ فٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو لوگ جن کے اوپر ابھی چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں بھی جو ان کو چینج کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی 3 نام جو ہے وہ سجیسٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، عمران خان کون ہے؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اس صوبے کو، جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے، جس کے تمام اختیارات اس ہاؤس سے چیف منسٹر استعمال کرتا ہے، عمران خان اس ہاؤس کو ڈکٹیشن دے؟ کون ہے عمران خان؟ عمران خان خود مطلوب ہے پاکستان کے مختلف مقدموں کے اندر، اور وہ کہتا ہے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ پنجاب کو لوٹنے کے لیے فرا گوگی گینگ کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں زمینیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو یہ پروجیکٹ جو ہے پورے ہونے سے رہ گئے تھے، وہاں اپنے دوبارہ کرندے فکس کیے جا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا اصل چہرہ ہے، جو ان کے گونگے بہرے اور دماغ سے معاف لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہر ذی شعور شخص کو نظر آتا ہے کہ ایک چیف منسٹر کو یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ چپڑا سے جتنی اوقات نہیں دے رہے پرویز الہی کو. میں پرویز الہی کی بات نہیں کر رہی، میں اس ہاؤس کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہی ہوں. مان لیا اس ہاؤس سے الیکٹ نہیں ہوا، مان لیا وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ہے اس وزیر اعلیٰ کو آپ چپڑاسی کی اوقات نہ دیں. آپ اس کو جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر آپ جھاڑے کبھی فون کے اوپر آپ گالیاں نکالیں اور آپ کہیں کہ میرا یہ جو میں نے کہا ہے وہ ویسے ہوگا. شرم کا مقام ویسے جو ہے اس ہاؤس کے چیف منسٹر کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت سینئر سیاستدان کہتے تھے، اور آج ان کے ساتھ جو جوتوں میں دال بانٹ کے ان کو دی جا رہی ہے، یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ نے ذکر کیا ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا، کون لیٹنے آیا تھا ٹینکوں کے آگے؟ انقلاب لانا تھا جی، جنہوں نے انقلاب لانا تھا. ساری دنیا کو پتا ہے، آپ بڑے معصوم ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انقلاب لانا تھا اس ملک کے اندر، اور انہوں نے اپنی جو جنگجو طیارے جو تیار کیے تھے. اب وہ جب ان سے پوچھا جائے جو بات عمران خان نے میر جعفر میر صادق کس کو کہا تھا، آپ کو نہیں معلوم. وہ جانور اور نیوٹرل گالی کس کے لیے بنا دی ہے، آپ کو نہیں معلوم. اور ابھی ان کے جو کرندے ہیں جو وہ لندن کی سڑکوں پر یا جو باقی ملک سے باہر بیٹھ کر جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. تو وہ انقلاب جو ہے وہ چلتا چلتا آئی سی یو کے بیڈ تک پہنچ گیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے عمران خان کے اوپر، کس حیثیت سے پنجاب کے معاملات کو ٹیک اوور کیے ہوئے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی جو پیٹرول کی پرائسز بڑھانی تھی اجلاس میں وہ شریک ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، حالانکہ وہ تو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، وہ کس حیثیت سے پاکستان کی وفاقی کیبنٹ میں بیٹھے اور شریک ہوئے اور ہدایات دیتے رہے؟ آپ کے پاس پوری خبر نہیں پہنچی. میرا خیال ہے کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو پوری خبر پڑھنی چاہیے تھی. ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے وہ اپنے قائد سے مشورہ کرتے ہیں پارٹی لیول کے اوپر، اور ہر ایک چیز پر ہم میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت لیتے ہیں، اور جس بات پہ مشاورت طے ہوتی ہے پھر وہ گورنمنٹ میں جاتی ہے. سو اس لیے اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنا اور میاں صاحب سے مشاورت لینا یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے. عمران خان وزیر اعلیٰ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جا کر سی ایم سیکریٹریٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. یہ فرق ہے کہ شہباز گل کے پاس کون سا راز ہے، اگر آپ بہت سارے راز ہے تو وہ ذرا بتا دیں. بہت سارے. میرا خیال ہے نہیں، میرا خیال ہے کہ شہباز گل کے منہ سے سنیں گے تو زیادہ اچھا بھی لگے گا اور مزہ بھی آئے گا. اس دن کا انتظار کریں جب شہباز گل خود اعترافی بیان جو ہے وہ جاری کرے گا اس تمام حوالے کے بارے میں. ویڈیو کا ذکر بھی شہباز گل کی ویڈیو کا شہباز گل کی ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں پہنچی، لیکن شہباز گل صاحب جو کہہ رہے اور کر رہے ہیں ریمانڈ کے اندر، جو ریمانڈ کے اندر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. ارسلان خالد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے چیئرمین لگ گئے اور سارا ڈیٹا پنجاب کو بات سے لگ گیا.
चंद दिन की बात है। अभी तो अरसलान खालिद साहब ने आके बताना है साना लसबेला में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो अपने मुजाहिदीन उसने आगे किए हुए थे और आज वजीर बन के बैठ गया, इसका जवाब देना है, पता चल जाएगा आपको। ये बताइए कि आप लोग का असल मकसद था आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, इसलिए आपने सामना भी किया था। ये तमाम तर सियासी बातें आपकी अपनी जगह, पड़ा गोगी का ये वो सब, लेकिन जो अवाम का बेड़ा घर पर बुरा हाल हो गया उसको वो डिपेंडेबल है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तो ये बेड़ा गर्क 4 साल में हमने किया होता, बिल्कुल आप मेरा गिरबान पकड़ते, मैं उसके ऊपर जो है वो, लेकिन अब भी मैं समझती हूँ कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से होगा, मिफ्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही। आम आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा है और लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे मैं एतमाद है मुझे मिफ्ता साहब की इस बात के ऊपर कि अब ये आखिरी 1 महीने की बात है इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद IMF के इस जो मुआहिदे में शामिल होने के बाद और मुख्तलिफ और ममालिक से जो अच्छी खबरें आ रही हैं, उसमें आने के बाद महंगाई के ऊपर जो है वो हम बेहतर तौर पर इक़दाम कर सकेंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, आम आदमी इस पर बहुत परेशान है और ये मिफ्ता साहब की जो बड़ी बड़ी सकील गुफ्तगू है ना मुझे समझ आती है ना आम आदमी को समझ आती है। शायद का खान अब्बासी का कल बयान आया था कि ओगरा जो कीमतें बढ़ाता है उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब कीमतें कम की जाती हैं तब हुकूमत बड़े फख्र से उसका क्रेडिट लेती है, तब ओगरा को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, तब भी ओगरा का क्रेडिट होता है, लेकिन जाहिर है ओगरा भी हुकूमती पॉलिसीज़ के मुताबिक ही प्राइसेस जो हैं उसके चेंज का या उसमें इजाफे का उसका जो है वो सजेस्ट करती है और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी की सूरत हाल देख कर उसके ऊपर फैसला हुकूमत करती है। हमजा साहब जो हैं वो अभी बाहर हैं, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, हमजा साहब कब वापस आ रहे हैं? हमजा साहब की बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, मैंने सुना है, और अल्लाह मियाँ और छोटी सी बच्ची है, बहुत 20 साल बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत उनको दी थी, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत अता करे। उनका मुल्क है, मियाँ साहब को भी आना है और हमजा साहब भी ज़ाहिर यही हैं। और इसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि वफाक हमारे सियासी कायदीन जो है वो इस टेम्परेचर को कम करने के बजाय मजीद शोला बयानी से काम लेते हुए अपनी आला क़यादत को खुश करने के लिए एक से बढ़कर एक बयान कर रहे हैं। ये नहीं कि इस टेम्परेचर को कम करें। आप क्या मुनासिब नहीं समझती कि कुछ तरह का मामला किससे बात करें जी, अकल की बात किससे की जाए? देखिए मुसाके मेशत की बात की हम शहबाज साहब ने जब अपोजिशन लीडर थे तब भी की, तब भी उनका मजाक किया गया और अब भी जब उन्होंने बात की तो उसके ऊपर कोई बैठने के लिए। अब इमरान खान का हम सारे बनी गाला जाके बाजमात उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर तो मतलब बात करने से रहे। अगर उनको अपने मसल्स दिखाने का बहुत शौक है तो हमने तो मसल्स परवेज़ मुशर्रफ के दौर से देखे हुए हैं, हमारे लिए तो ये मसल्स है ही कुछ नहीं जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हमें दिखाना चाहते हैं या उनकी हुकूमत हमें दिखाना चाहती है। तो ये बाल के जब